السلام علیکم، میں ناصر جمال دنیوچی اسٹ میں خوش آمدید۔ خبروں میں پھر سے تیزی آ گئی ہے اور کافی گرما گرم خبریں آ رہی ہیں۔ براڈ شیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے اس کا انہوں نے پی ٹی آئی پہ ایک حملہ کیا تھا فارن فنڈنگ کیس کا، جو انہوں نے کیس اوپن کیا تھا وہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور پی 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 کے 7 جعلی اکاؤنٹس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ سامنے لے کے آئی ہے، اور پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ 12 اکاؤنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ فارن فنڈنگ کیس کا جس وقت ذکر ہوا تھا تو اس وقت یعنی دن میں 2 پروگرام ہوا کرتے تھے، اور میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا تھا، بہت زیادہ اس کو آگے کر رہا تھا۔ لیکن ابھی جب پی 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 کا اور پی ایم ایل این کا جو نام آیا ہے، اگر پی ایم ایل این کا اکیلے نام آتا ہے تب بھی میڈیا شور مچاتا ہے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی جو ہے چونکہ زرداری صاحب جو ہے ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، ملک ریاض صاحب کے خلاف کیوں بات نہیں آتی؟ کیونکہ ملک ریاض صاحب پیسہ لگاتے ہیں میڈیا پہ، تو ملک ریاض صاحب کے بارے میں کوئی بات آپ نہیں سنیں گے۔ جتنا بھی مطلب آپ جلوس نکالتے ہیں، اگر فرض کریں کوئی بندہ کچھ بندے اکٹھے ہو کے جلوس نکالتے ہیں، وہ بھی میڈیا پہ نہیں آتے۔ میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں چینلز کی بات کر رہا ہوں، یہ جو اے آر وائی جیو اور جتنے بھی چینلز ہیں 24، تو یہ جتنے بھی ہے یہ اب اس لحاظ سے ٹاک شوز نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا جو انہوں نے ایک عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں جو ایک انویسٹیگیشن ہونی تھی، وہ جو ہے میڈیا پہ لے کے آئے ہیں، اس کو حکومت جو ہے وہ سامنے لے کے آئی ہے۔ 15 جولائی کو جو ہے یہ 2000 میں یہ ایک تحقیقاتی جو معاہدہ ہوا تھا 2 کمپنیوں کے ساتھ، تو اس کے رزلٹ میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس میں انہوں نے 200 افراد کو، جس میں سیاستدان تھے، جس میں جرنیل تھے ریٹائرڈ، اور کاروباری لوگ تھے، تو اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے میں یہ بھی ہوا تھا کہ آپ اگر فرض کریں، انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو باہر سے جو پیسہ آئے گا اس میں آپ کو 20% دیں گے، لیکن براڈ شیٹ نے یہ معاہدہ جو ہے اس طریقے سے کیا کہ نہیں، پاکستان میں جو آپ ریکوری کریں گے اس میں بھی 20% جو ہے ہمیں ادا کیا جائے گا۔ تو اس کے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں پہ ہم گھیرتے ہیں ان کو، اور یہ جو ہے ان کو این آر او دے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی سیاسی جو داؤ پیچ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اثرات جو ہے وہ ابھی آنے لگے ہیں، تقریباً 20-21 سال بعد جو ہے اس کے اثرات سامنے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا کے ساتھ اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ بھرپور معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو چینی اور کپاس کی جو برآمدات تھی، اس پہ جو معاہدہ ہونا تھا، وہ جو ہے وہ خان صاحب نے اس پہ یو ٹرن لے لیے، اور مجھے بذات خود میری نظر میں، اگر آپ کا جو اوپینین ہے وہ اس کے برعکس ہے تو وہ آپ کا اوپینین ہوگا، لیکن میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا غلطی کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، اور کوئی چھوٹا بھی آ کے اس کو کہہ دے کہ اگر یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ جائے کہ یہ غلطی ہے اور اس سے وہ یو ٹرن لے لے، تو میرے خیال میں یہ ان کا بڑا پن ہوتا ہے۔ تو مجھے بذات خود اس بات پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس عمل کو جو ہے، اصل میں خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی چوکیدار جو ہے وہ ملا ہوا ہے چوروں کے ساتھ، تو وہ والی بات ہے، جو ان کے ساتھ ٹیم ہے وہ بھی 100% خان صاحب کے ویژن کے ساتھ نہیں ہے۔ 100% میں بات کر رہا ہوں کہ 100%، ان میں کچھ پرسنٹیج ہے، آپ 20 سے 70% دے سکتے ہیں، 70% میں نے بہت زیادہ کہہ دیا،
لیکن 20 سے 40-50% تک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ٹیم میں بڑے مخلص لوگ ہیں، انتہائی مخلص لوگ ہیں. تو اس میں کافی ایسے ہیں جو کہ کیونکہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اسی طرح ہے. خان صاحب اگر فرض کریں دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ بھی پھر جندال کو بلا لیں، وہ بھی پھر مطلب ساڑیاں بیچ دیں اور آم کی پیٹیاں بھیج دیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. اگر فرض کریں کشمیر کا ایشو اسی طرح رہتا ہے اور آپ ان کے ساتھ کاروباری جو مراسم ہیں وہ بڑھائیں. میرے خیال میں اس قوم میں غیرت اتنی ہوگی، اگر 1 کلو چینی اگر فرض کریں 2 دن میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کو 4 دن میں استعمال کریں گے. ہمیں انٹرنل جتنا بھی ہمارا اپنی جو پیداوار ہوگی اس پہ انحصار کر لیں گے، لیکن کشمیر پہ سودا جو ہے اس پہ کوئی مطلب صبر نہیں کرے گا، اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. چاہے وہ پاکستانی ہندو ہو، پاکستانی عیسائی ہو، پاکستانی سکھ ہو یا پاکستانی مسلمان ہو، سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ حل ہو جائے. اور اس کے بعد اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے بہت زیادہ اس کے بارے میں دعوے کیے تھے، تو اس دعوے سے مکرنا نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح یو ٹرن لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میڈیا آپ کے خلاف کیا بات کرتی ہے، میں بذات خدا آپ کے خلاف کیا بات کرتا ہوں، کوئی اور جو ہے کیا خلاف بات کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا جو فیصلہ ہو وہ بہتر ہونا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے، کشمیریوں کے مفاد میں ہونا چاہیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. اور اگر فرض کریں آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے، اس کو ضرور لائک کیجیے گا. دا نیوز شیئر سر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.